خدا نہ کرے پاکستان پہ حملہ ہو جائے اور ہمارا آرمی چیف، ہمارا وزیر اعظم، ہمارا جو سربراہان، جو بھی قیادت ہماری ہے، وہ دشمن کے ساتھ مل کے پاکستان سرنڈر کرنے پہ تیار ہو جائے، تو پھر کون اس کو ٹھیک کرے گا؟ Who will handle the situation؟ یہ کس کا کام ہوگا؟ ٹھیک ہے، کچھ تو لوگ ہوں گے جو کہیں گے یار یہ ملک سرنڈر کر رہے ہیں، ہمارے بھی بچوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے سب کو، زمینوں کو سب سرنڈر کر رہے ہیں، تو کون کرے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں میں تو جاب کرتا ہوں، میں تو نوکری کر، بھائی کون کرے گا؟ یہ ہوگا کیا؟ کچھ مخلص لوگوں کو یہ کسی اور پہ نہیں چھوڑنا پڑے گا کہ یار کچھ کر رہے ہوں گے، کوئی تنظیم ہوگی، فلاں پارٹی ہے، وہ نہیں، وہ نہیں کر پا رہے، میں کروں گا۔ اب وہ علماء جس طرح ہسٹوریکلی جب ہندوستان پہ ایسا قبضہ ہو گیا، تو یہ جو جنگ آزادی کا انیشیشن کس نے کیا؟ مجھے نام نہیں پتا اور میں نام جاننا بھی نہیں چاہتا اس ٹائم۔ میں کہہ رہا ہوں یہ کون تھا جس نے 10 علماء سے بات کی کہ یار یہ کیا کرے، یہ تو سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ وہ چاونیوں میں گئے، فوجوں کے پاس گئے، علماء کے پاس گئے، نوابوں کے پاس گئے، سرداروں کے پاس گئے، اور جا کے ایک پلان بنایا نا، کیونکہ ہے تو ہماری جگہ، ہم مقبوضہ کیسے کر لیں اس کو؟ بالکل ویسے اگر میرا آرمی چیف، میرا وزیر اعظم، میرا جو ملک کا سربراہ ہے، قیادت ہے، وہ سرنڈر کر رہے ہوں، تو پھر کس کو یہ ڈیسیجن لینا؟ کچھ باقی وزیروں کو، کچھ باقی بڑوں کو، کچھ بیوروکریسی کے لوگ کو، کچھ علماء کو، کچھ پولیٹیکل میڈیم کے، کچھ اس میں صحافی بھی ہوں گے، کچھ اس میں وکیل بھی، باہر کے لوگ بھی ہوں گے، اور جو کہ آپس میں کہیں گے کہ یار بہرحال ہم گناہگار صحیح، ہمارے اندر 1000 خامیاں صحیح، لیکن یہ ہم کیسے ایکسپٹ کر لیں کہ ہم غلامی قبول کر لیں؟ They will connect to each other، اور کچھ سینسیئر لوگ یہ ذمہ داری اٹھائیں گے۔ یہی سچویشن اس وقت غزہ کے ساتھ اور مسجد اقصیٰ کے ساتھ اور قبلہ اول کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ایکچولی ہوا بھی یہ اکتوبر ایسے ہی ہوا، یحییٰ سنوار اور لوگوں نے دیکھا کہ اگر سعودی عرب سائن کر لے گا اور یہ سائن کر لے گا تو ہماری پورا یعنی یہ جو فلسطین کی آزادی ہے یہ خواب ہی ڈوب نہ جائے گی۔ انہوں نے اپنی جانیں، پورا غزہ کے عوام، مسلمان سب کچھ قربان کرنے پہ تیار ہو گئے اور کہا امت کو اٹھانا ہے، ہم جانے دے کے اپنا خون بہا کر ان کو اٹھائیں گے۔ کیونکہ ان کے پاس لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت تھی آپ کو، کیوں پنگا لیا تھا آپ نے؟ کیونکہ تم سو رہے تھے، تم مردے بنے ہوئے تھے، وہ بک رہا تھا، ختم ہو رہا تھا، تم سو رہے تھے، مردے بنے ہوئے۔ اس نے اپنی جان دے کر تمہیں اٹھانے کی کوشش کی ہے اور تم ابھی بھی تانے مار رہے ہو اس کو۔ اس وقت وہ کام جو وہ اچیو کرنا چاہتے تھے، اس وقت مسجد اقصیٰ کا سودا ہو رہا ہے۔ اصل میں یہ مسجد اقصیٰ اور اس کے اطراف کو اللہ نے قرآن میں کہے کہ اس کو اللہ نے پاک کر دیا ہوا ہے، اس کا سودا ہو رہا ہے، اس کے اوپر بیچز بنیں گی، اس کے اوپر شراب خانے بنیں گے، اس کے اوپر پراپرٹیاں بن رہی ہیں، یہ اس کو وہ ریل اسٹیٹ بنا رہے ہیں، وہ اس کو عیاشی کے اڈے بنا رہے ہیں اس کو، اور یہ ہمارے مقدس زمین کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہم ایسے ہی بیٹھے ہوئے، کیوں یہ ایک عالم اٹھتا نہیں ہے اور وہ جا کے جامعہ اشرفیہ میں جائے اور جامعہ حقانیہ میں جائے اور بنوری ٹاؤن جائے اور سارے مدرسے میں جا کے سب کو کہے کہ یار جو بھی ہوتا ہے، جو بھی قربانی دینی پڑی ہم کریں گے، اور وہاں بھی اس کو بہت سننے والے مل جائیں گے کہ یار بات تو صحیح ہے۔ یہ کیوں ایک بار کے لوگ، کچھ بار کے لوگ اٹھ کے پاکستان میں سارے بار کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کرتے اور یہ موومنٹ کھڑی نہیں کرتے؟ جس پارٹی کے بھی آپ ہیں، آپ پی ٹی آئی کے ہیں، جے یو آئی کے ہیں، جے آئی کے ہیں، تحریک لبیک کے ہیں، وہ کلدم ہے، وہ غیر کلدم ہے، وہ کوئی پارٹی نہیں ہے، وہ اسٹوڈنٹ یونین ہے، گروپس ہیں، کیوں نہیں ملتے؟ اٹھتے کیوں نہیں ہے؟ جاتے لاہور کیوں نہیں جاتے؟ اسلام آباد کیوں نہیں جاتے؟ پنڈی کیوں نہیں جاتے؟ چکوال، بورے والا، لالا موسیٰ، باجوڑ، پشین کیوں نہیں جاتے آپ؟ یہاں سے چھوڑے جائیں دبئی جائیں، یہاں سے اٹھ کے جائیں سوڈان جائیں اور لوگوں سے کہیں کہ یار گلوبل موومنٹ کھڑی کرتے ہیں، ہمیں خلافت چاہیے، یہ حکمران بک گئے ہوئے ہیں، سب بک گئے ہوئے ہیں، ہمیں لارے لپے لگا رہے ہیں، ہمیں جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سب ہمیں کرنا ہے، ہم میں سے مخلص کوئی نہیں ہے جو ذمہ داری اٹھا لے۔ ہم نے گھروں میں ٹسوے باندھے، ہمیں رونا ہے، بس ہمیں کرنا ہے نا۔ تو یہ کون کرے گا؟ یہ سارے جو نوکریاں کر رہے ہیں، ایک فرم کے اندر وہ سی لیول کا ایک ایگزیکٹو ہے کہ وہ کیوں بھائی تم ملٹی نیشنل میں نوکری کرو گے تو اللہ رسول کو جواب نہیں دو گے، تم عالم ہو تو اللہ رسول کو جواب نہیں دو گے، تم ایک فوجی ہو تو تم اللہ رسول کو جواب نہیں دو گے۔ میں تو جی فوجی ہوں، میں تو سرکاری ملازم ہوں، تو کیا مطلب اللہ سے تمہارے کوئی ایگزمپشن ہے؟ تمہارے پاس کیا ایگزمپشن ہے تمہارے پاس؟ تم یونین میں تو تاجر برادری ہوں، ہم تو تاجر لوگ ہیں، تو کیا مطلب؟ اللہ کو جواب نہیں دو گے؟ تو قبلہ اول تمہارے سامنے بک جائے گا، تم اپنا دکان چلاؤ گے، تو اپنا بزنس چلاؤ گے، کس کو جواب نہیں دو گے؟ اللہ کو۔
ऑल आर रिस्पॉन्सिबल. उठना होगा, कुछ सिंसियर लोगों को एक पूरा नेटवर्क बनाना होगा, तैयारी करनी होगी. इन लोगों को जिन्होंने मुसलमान उम्मत का सौदा किया है, इनको हटाना पड़ेगा, इनको रिप्लेस करना पड़ेगा. और अगर अवाम चाहें और ये लोग चाहें तो ये नहीं चल सकते. इनका बाजू, इनकी गर्दन को दबोचना पड़ेगा और इनको रोकना पड़ेगा. दैट्स द वे फॉरवर्ड.